اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات کو دنیا میں وجود بخشا ہے. ان 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا. بہت ہی خوبصورت اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت، احسن کہتے ہیں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. اس پر مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ ناک عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ کان عطا فرمائے، ہونٹ عطا فرمائے، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، یہ ہاتھ اور یہ دل، یہ دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. اور سب سے بہتر، سب سے خوبصورت اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے. ہم بس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ رتبہ مل جائے، وہ مقام مل جائے، وہ دولت مل جائے. بس ہوس کا شکار ہم بنتے جا رہے ہیں، ہوس کے ہم پجاری بنتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے آس پاس قتل بھی ہو رہے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر کیوں اس طرح کی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. بس رتبہ پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے کہ میں صدر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، کیا اس کے لیے ہم اس دوڑ میں اپنے آپ کو لگا دیا. اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ارے انسان تو اپنے آپ میں دیکھ کہ تجھے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، تیرے رب نے تیرے اندر کیا خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. کیوں وہاں دیکھ رہا ہے تو خود اپنے آپ میں دیکھ لے. لیکن انسان اپنے طرف نہیں دیکھتا، بس دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے، دیکھو اس کے پاس کیا ہے. ان چیزوں میں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں اپنے ہی نظروں سے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیوں کر آپ غور و فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو اپنے آپ میں اللہ نے تمہارے لیے کیا خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کچھ خاص خصوصیتیں نہ ہوں. اللہ نے ہر انسان کو یہ خاص وصف عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہوتا. لیکن ضروری ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اسے جانیں، اسے سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دوسروں سے کیا خاص وصف عطا فرمایا ہے.
جو مجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ پکار کے کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے اپنے اندر تو دیکھ کہ اللہ رب ذوالجلال نے تیرے اندر کیا رکھا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوڑ میں لگے ہیں کہ ہم کو وہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے، ہم فلاں مقام پہ پہنچ جائیں، فلاں رتبے پہ پہنچ جائیں۔ جی ہاں، گول رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننے کا گول رکھ رہے ہیں، یا انجینئر بننے کا گول رکھ رہے ہیں، یا یو پی ایس سی کلیئر کر کے آئی اے ایس یا آئی پی ایس بننے کا گول رکھ رہے ہیں۔ گول رکھنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حسد کے لیے کہ وہ آگے نہ بڑھے، اسے کچل کے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ غلط بات ہے۔ وہ تاجر تجارت میں مجھ سے آگے نہ بڑھے، اسے کوئی راستہ نہ ملے، سارا مجھے مل جائے، میں ترقی کر لوں، میں آگے بڑھ جاؤں، اگرچہ کہ اسے روننا پڑے، اسے کچلنا پڑے، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، یا غیر ہی کیوں نہ ہو، بس مجھے ان کو کچل کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے، میں بھی آگے بڑھوں، وہ بھی ترقی کرے، میں بھی ترقی کروں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں میں الجھ جائیں کہ مجھے ہی رتبہ ملے، کسی اور کو رتبہ نہ ملے، اگر اللہ کی طرف سے عنایت ہو گیا، صدارت کی کرسی مل گئی، یا یہ ہے کہ سیکریٹری شپ مل گئی، یا یہ ہے کہ ٹرسٹی شپ اللہ کے طرف سے مل گئی، اللہ کا شکر بجا لائے، جو خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت انجام دیں، اللہ کو ڈر کر زندگی گزارے، دل میں ہمیشہ ڈر ہو، خوف ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر مجھے کسی کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جی ہاں، دوڑ لگانے کا میرے رب نے حکم دیا، سبقت کرنے کا میرے رب نے حکم دیا کہ ایک دوسرے پہ سبقت کرو۔ کہاں، کس راستے میں دوڑ لگائے تو کس راستے میں، کس کی طرف، کس کو پانے کے لیے دوڑ لگانا ہے، میرے رب نے قرآن میں سب ذکر کر دیا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ساریعو کے معنی ہے دوڑو، بھاگو، جی ہاں، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ، اور جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہاں تاجر انتظار کر رہا ہے، یہاں گاہک انتظار کر رہا ہے، مجھے اب اس میں پڑھنا نہیں ہے، مجھے پانا ہے میرے رب کی رضامندی، مجھے حاصل کرنا ہے میرے رب کی خوشنودی، اب مجھے چھوڑ کے بھاگنا ہے، اب مجھے وہ حاصل کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرا رب مجھ سے خوش اس وقت ہوگا کہ نماز کا وقت آیا، نماز ادا کر لیا۔ اب یہاں کوئی گاہک آیا، جھوٹ موٹ بول کے اپنی چیز بیچ سکتا تھا، عائدار چیز کو نکال سکتا تھا، لیکن دل میں ایک ڈر ہے کہ اگر یہ بیچ دوں گا اس طرح کچھ نفع تو پالوں گا، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، بچ رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، اس لیے کہ گول ہے، مقصد ہے کہ میں میرے رب کی مغفرت پالوں اور میرے رب کی بنائی ہوئی جنت حاصل کر لوں۔ کہ وہ جنت کیسی، ارضها السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ادنا جنتی، ایک معمولی سی جنتی، اس کے لیے جو میرا رب جنت عطا کرے گا، یہ جو دنیا جتنی ہے اس کے 10 گنا بڑی جنت ایک ادنا جنتی کے لیے میرا رب عطا کرنے والا ہے۔ یہ کہاں ہم مرسیڈیز میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں ہم بنگلوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں، ہاں اگر اللہ دے رہا ہے
یہ اللہ کا شکر بجا لائیں. صحیح طریقے سے حلال طریقے سے ہم نے مال کمایا حاصل کیا, میرے رب نے ہمارے لیے اچھی کار دے دیا, اللہ کا شکر بجا لائیں. سر چھپانے کے لیے اچھا مکان دے دیا, اللہ کا شکر بجا لائیں. ہاں اگر اچھی زندگی دی, کھانے کے لیے اچھا دیا, پہننے کے لیے اچھا دیا, میرے رب کا شکر بجا لائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن مقصد یہ ہو کہ ان ساری چیزوں کے اختیار کرنے میں بھی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے, گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہ جنت تیار کر کے رکھا ہے. آؤ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, سبقت کرو, ایک دوسرے پر سبقت کرو. جی ہاں, جیسے عربی میں کہتے ہیں فر یفر کے معنی ہے بھاگنے کے, پر نالا ہے. اگر کوئی آدمی بارش پڑ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگر پر نالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا, بارش سے بچ جائے گا, اور زیادہ بھیگ جائے گا, اور زیادہ اس پہ پانی پڑے گا, طبیعت خراب ہوگی. اب یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا, یہ نہیں ہے. بھاگیں اور جائیں ایسی جگہ جہاں تمہارے لیے پناہ ملے, جہاں تمہارے لیے مغفرت کا سامان مل جائے, میرے رب کا بتایا ہوا راستہ مل جائے, میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ملے. اس راستے پہ ہم اگر چلتے ہیں تو ہمارے لیے نجات ہے. اگر اسے چھوڑ کے اگر اور غلط راستے کی طرف ہم چلے جائیں, ایک غلط راستے کو چھوڑ دیا دوسرے غلط راستے پہ آ جائے تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو بھاگو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہ میرے رب کی پکار مجھے سنائی دے رہی ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. جی ہاں, میرے رب نے مجھے پکار دیا ہے, اب مجھے اسی کی طرف جانا ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے. جی ہاں, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف ہمیں دوڑ کے آنا ہے. یہ کون سا اللہ ہے؟ جی ہاں, وہ میرا رب ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں و زمینوں میں جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں سب کا مالک اللہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سارے خزانے اللہ کے علم میں ہیں. یہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. اللہ رب ذوالجلال یہ بندوں کے لیے عطا کرتے ہیں, کبھی اس کے لیے تو کبھی اس کے لیے. اگر ہم اسے مقصد بنا کے اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کو اپنا گول بنا کے آگے بڑھتے ہیں, میرا رب ہمارے لیے ساری چیزوں کو آسان فرما دیتے ہیں. اگر ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا, اللہ کی خوشنودی کو ہم نے بس چھوڑ دیا, بس اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, جتنی بھی ہم کوشش کر لیں, جتنی بھی دوڑ لگا لیں, لیکن کبھی ہم اپنے نفس کو خوش نہیں کرنے پائیں گے, کبھی ہم اپنے نفس کو تسلی نہیں دے پائیں گے کہ خوش ہو جا, تسلی پا لے. نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے یہ نفس بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. اس لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی, لوٹ آ, چلا. کس کی طرف؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف. اگر نفس مطمئنہ ہے,
جو بھی چیز ملتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ میرے رب نے یہ عطا فرمایا. صحت ملی، اللہ کا شکر بجا لایا. یہ معمولی صحت نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے جو ہمارے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے. ابھی کل مغرب کی نماز کے بعد کچھ احباب میرے دفتر میں آئے، آ کے انہوں نے کہا ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، وہ اس کا بھائی گیس کے سلنڈر میں جو اس وقت فلپ کیا جاتا ہے اس میں کام کرتا تھا. اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے پورا چہرہ جل گیا، آدھے سے زیادہ بدن جل گیا ہے. تصویر دیکھ کے میرا ہی دل رونے لگا، کیسی پریشانی اس پہ آئی ہے. یہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں وہ لڑکا پڑا ہوا ہے، گھر کا اکیلا محنت کرنے والا، اس لیے کہ وہ بچہ جو بھائی ہے وہ مولوی کورس میں داخلہ لے کے تعلیم پا رہا ہے، اور یہ صبح سے شام تک چھوٹے جو سلنڈر آتے ہیں اسے فلپ کر کے بھرتی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا کرتا تھا. لیکن اچانک حادثہ کیا پیش آیا، پوری زندگی بدل گئی. اب مجبوری کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، کریں تو کیا کریں. کیسے اب ہم اپنی زندگی گزاریں؟ بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ابھی چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں. ارے اسے ذرا دیکھیں، عبرت پائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر بجا لائیں. اللہ ہمارے لیے حوادثات سے محفوظ فرما دے. دعا کرتے رہے اللہ ہر قسم کے شر سے. اس لیے ان کو دیکھ کے ذرا شکر کا جذبہ اپنے اندر لے کے آئے. پورا چہرہ جلا کالا پڑ گیا ہے، بس یہ ہونٹ دکھ رہے ہیں سفید سے، وہ بھی سفید جیسے یہ پڑتا ہے کھوڑی پڑ جانے سے ہونٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے ہونٹ ہوئے. پورا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، بدن کالا پڑ گیا ہے، یہاں کا حصہ کٹا ہوا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ لمحوں میں یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آئے گا. ابھی یہ جو چہرہ میرا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ کالا پڑ جائے گا، میرا بدن اب اس طرح سے جل جائے گا. پتہ بھی نہیں تھا، محنت کر رہا تھا، مشقت کر رہا تھا. اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے میرے رب، آپ نے ایک اچھی زندگی عطا فرمائی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم گلے پہ گلے، شکوے پہ شکوے کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کاریں ہیں، دیکھو ان کے پاس بنگلے ہیں، دیکھو ان کے پاس عیش و عشرت کی زندگی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ارے سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے عطا کیا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے. ذرا دیکھو اپنے اندر، جھانک کے دیکھو میرے رب نے ہمارے لیے کیا عطا فرمایا ہے. اگر ہم کسی پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ سے بچ نہیں پائیں گے. یہ مت سمجھیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے غافل ہو گیا ہے. اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے. بھائی پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، بہن پہ ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، ماں پہ ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، باپ پہ ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، دوستوں پہ ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ غافل ہو گیا ہے. نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. ارے ظلم کرنے والو، تم اپنے اس ظلم کے ذریعے یہ مت سمجھ جانا کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ تم سے غافل ہو گیا. لا تحسبن، تم یہ گمان نہ کرنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ غافل ہو گیا ہے. اما یعمل الظالمون، یہاں تم ظلم ڈھا رہے ہو، یہاں دوسروں کے مالوں کو چھین رہے ہو، دوسروں کے حقوق کو چھین رہے ہو. اللہ نے تمہیں کیا رتبہ دے دیا، اللہ نے تمہیں کیا مقام دے دیا، اللہ نے تمہیں کیا پکڑ دے دیا، اس کی وجہ سے تم دوسروں پہ ظلم ڈھا رہے ہو. نہیں، اللہ غافل نہیں ہے.
اما یعمل الظالمون، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے، اس طرح کا گمان نہ کر لینا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے کے رکھا ہے، چھوٹ دے کے رکھا ہے، بیٹا جا، جتنی دوڑ لگاتا ہے لگا لے، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے، ہم جب پکڑیں گے ان بطش ربک لشدید، اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ تو چوں چرا بھی کر نہیں پائے گا۔ مہدیین انما یؤخرہم لیوم، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں دھری کی دھری رہ جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے قیامت کا ہولناک منظر، آنکھوں کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ آنکھ اب دیکھ نہیں پاتی کہ اس دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس لیے کہ اتنا پاور اللہ نے ہمارے لیے اب عطا نہیں فرمایا ہے، لیکن ایک وقت اللہ وہ عطا کریں گے کہ ہمارے سامنے وہ سارے ہولناکیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے، اپنے سروں کو نیچے کر کے دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ادھر بھی ادھر بھی نہ اپنی پلکوں کو جھپکنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا۔ جیسے اگر کوئی خطرناک چیز اور اگر یہ تکلیف دہ چیز، ایک موذی چیز کو ہم نے دیکھ لیا، پلک مارے بغیر بھی ہم اسے دیکھتے رہ جائیں گے، یہ کیا چیز ہے، اس طرح آنکھ بھی کھلی رہ جائے گی، منہ بھی کھلا رہ جائے گا، اور سانس بھی رک جائے گی، اس طرح احساس ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کی اس ہولناکی کو تم دیکھو گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ مہدیین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور تمہارے دل بھی خالی رہیں گے۔ وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، انذر الناس، ڈراؤ نا لوگوں کو کہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، قل اللہم مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ ہے۔ ارے ہم کیسے غافل ہو گئے، کیسے ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نہیں ہے، کہ ہم یہ سمجھ کے غلط کاموں میں پڑ گئے، دھوکہ دینے میں لگ گئے کہ سب کچھ مال ہے، مال کو اینٹنے میں لگ گئے۔ آج مال کی دوڑ میں نہ بیٹے کی طرف توجہ ہے، نہ بیٹے کی طرف توجہ ہے، نہ ماں کی طرف توجہ ہے، نہ باپ کی طرف توجہ ہے، بس جو بھی ہو دوڑ لگایا بھاگ رہا ہے کہ وہ پالوں، یہ حاصل کر لوں، وہ مل جائے، یہ مل جائے۔ اب یہ جو موبائل آیا، اب یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، موبائل کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ، نہ بچوں کی طرف توجہ، نہ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ، نہ اپنے دوست احباب کی طرف توجہ، ہمارا پورا وقت موبائل میں لگا ہوا ہے، کیا ہے اس میں کیسے دیکھیں، کیا دیکھیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ہے میرے اللہ، اس وقت ظالم کہے گا ربنا اخرنا، ہے میرے رب مجھے ذرا مہلت دے دے، مجھے ذرا وقت دے دے۔ وہاں وقت نہیں ملے گا، اللہ نے یہاں وقت دے کے رکھا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں راہ راست پہ آنے کے لیے۔ میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں راستہ بتا دیا گیا، اس راستے پہ چلو تمہارے لیے کامیابی ہے۔
اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا اور غلط راستے کی طرف آ گئے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، اپنے آپ کو قابو میں لانے کا، غلط کاموں سے نکال کر صحیح راستے پر لانے کا۔ یہ زندگی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، جیسے ہی سانس رک جائے گی اس کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے اسی وقت ہمیں موت آنی ہے، نہ ایک ساتھ پیچھے آ سکتی ہے نہ ایک ساتھ آگے جا سکتی ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ جب بھی وہ میدان کارزار میں رہے شیر کی طرح دھاڑتے تھے، اے اللہ، ایمان نہیں لائے، جب بھی کبھی انہوں نے ناکامی نہیں حاصل کی، اس لیے کہ سیف اللہ کا خطاب اللہ کے ذریعے آپ کو عطا کیا گیا، میرے نبی نے عطا کیا۔ اللہ کی تلوار کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمنا یہ ہوتی تھی کہ شاید آج اللہ مجھے شہادت دے دے۔ جب ایمان لائے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے اترتے تو دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ میرا رب آج اس میدان میں مجھے شہادت عطا کرے گا، میں شہادت کے رتبے پہ پہنچ جاؤں گا۔ 100 سے زیادہ معرکے آپ فرمائے تھے، اس کے باوجود بستر پر اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو آخری وقت نصیب فرمایا۔ کہا یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، دیکھو یہاں بستر پہ یہ اپنی جان دے رہا ہے۔ اللہ کی حکمتیں الگ۔ تو اس لیے موت آنی ہی ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس لیے موت سے نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، جب آنا ہے تو آنا ہے۔ مومن ایسے جیتا ہے کہ آگے کے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں، میرے رب کا بلاوا کب آئے گا مجھے پتہ نہیں، میرے پاس کوئی گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں دکھا دوں اور کہوں کہ میرا موت کا وقت وہ ہے، میں دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا، نہ نوجوان کہہ سکے گا نہ کوئی بچہ کہہ سکے گا۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے دعا کی گزارش کی تھی 4 دن پہلے ہی کہ حضرت 3.5 سال کا بچہ 3.5 سال کا بچہ زبان میں کینسر آ گیا ہے، آپ اس کے لیے ذرا دعا فرمائیں، ذرا اس کے لیے 3.5 سال کا بچہ، کب کون سی بیماری آئے گی کیسے آئے گی پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے احباب جب دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ایک امام ہونے کی حیثیت سے میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہتے ہوئے بھی، کتنے ایسے افراد غربت ہے، علاج کرانے کے لیے ان کے پاس سہولت نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہے ہیں، پریشان ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ کتنے ایسے افراد جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کڈنی کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک صحت والی زندگی عطا فرمایا ہے۔ ذرا ان احباب کو دیکھیں، کبھی اگر موقع ہو، یہاں خدوائی ہسپٹل پاس ہی میں ہے، ذرا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے دیکھ کے آئیں کہ جو درد میں کراہتے ہیں، تڑپتے ہیں، اس کینسر کا یہ مرض اتنا خطرناک وبائی مرض ہے، پریشان کن مرض ہے، اس میں مبتلا ہزاروں افراد جو فائل اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہے ہیں کہ مجھے یہاں درد دے رہا ہے، وہاں درد دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا ذرا درد کم ہو جائے، اس کے لیے کوئی دوائی دے دیں، ذرا وقت ملے تو ذرا دیکھ لینا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے رب نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں۔
ہم دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اس سے بڑھ کر آپ اس پر شکر بجا لائیں کہ میرے رب نے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہمارے رب نے ہمارے اوپر فرمایا ہے۔ تو اس لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، یہ دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں، یہ لہو لعب کی طرف نہیں، غیر غلط کاموں کی طرف نہیں، زنا کے اڈوں کے طرف نہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچ کے اگر ہم پاکیزہ زندگی گزار لیتے ہیں تو یہاں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، غلط کاموں میں پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو شیطان ہے، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، غلط کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں بھی اپنے نفس کی ان حرکتوں سے بری نہیں ہوں۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، جی ہاں، یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ قتل کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ظلم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، حضرت یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے میرا رب اگر مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں بھی اپنے نفس امارہ کا شکار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فرمایا یوسف جیسے نبی، اللہ ما رحم ربی، میرا رب اگر مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں بھی اس نفس امارہ کا شکار بن جاؤں گا، میں بھی برائیوں میں پڑ جاؤں گا، غلط کاموں میں پڑ جاؤں گا۔ ہم کوئی 30 مار خواہ نہیں ہیں کہ عالم بن گئے، حافظ بن گئے، مفتی بن گئے، نہیں نہیں۔ اگر اللہ نے ہماری حفاظت کی تو ہم بچ پائیں گے، اگر اللہ نے ہماری حفاظت نہیں کی ہم بھی برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو ڈرتے رہنا ہے، بچتے رہنا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی نیک راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط چیزوں میں پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو خوش کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، ہمارے بہت سارے اکابر علماء اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر اپنی طاقت بنانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی طاقت، اپنی قوت، اس کا احساس ہونا ہے کہ اپنی طاقت کیا ہے، طاقت کب بنتی ہے۔ جب تک یہ احساس نہ ہو اور اس کے لیے کوششیں نہ ہو تو اگر ہم جتنے بھی ہو جائیں بیکار ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ووٹ کی طاقت بڑی طاقت ہے، تو اس لیے ہمارے بڑے علماء اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، اسے پہچانیں اور اسے بنانے کی کوشش کریں۔ اس ملک میں بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں، سازشیں ہیں جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ ختم ہو جائیں اور یہ بس بے نام و نمود ہو جائے، ان کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ اس بات کی سازشیں رچ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک ایپ تیار کیا ہے موبائل فون کے لیے، چاہے وہ اینڈرائڈ فونز ہوں یا ایپل فونز ہوں، سب کے لیے جو گوگل پلے اسٹور ہے
یا ایپ فون ہے، ایپ اسٹور ہے، اس کے اندر ایک ایپ تیار کیا ہے ووٹر ہیلپ لائن کے نام سے۔ ووٹر ہیلپ لائن کے نام سے اب وہاں کہیں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل میں ووٹر ہیلپ لائن کا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام سرچ کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کا نام سرچ کریں، باپ کا، ماں کا، یا بھائی ہیں یا بچے ہیں ان کا نام، اس کے بعد دوستوں کی، محلے والوں کی، پڑوسیوں کی آپ مدد کریں۔ یہ جو ایپ ہے، اس ایپ میں اگر نام سرچ کرنا ہو تو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا نام نہیں ہے تو نام داخل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے نام میں کچھ غلطیاں ہیں تو اسے درست کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فالو اپ کرنے کے لیے محلے کے نوجوانوں کو خدمت کرنے کی ضرورت ہے کہ محلے کے نوجوان ذرا کھڑے ہوں کہ ایپ میں جو اس کے بعد آپ کے لیے ایک اکنالجمنٹ ملے گا، اسے لے کے اسے مکمل طور پہ انجام تک، نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ بعض طاقتیں یہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ طاقت کمزور پڑ جائے اور یہ پکار رہے ہوں کہ ہماری مدد کریں، اور ان کی پکار کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر انہیں رون کر آگے بڑھ جائے، آگے چلے جائے، اس کی سازشیں ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری اپنی قوت کو سب سے پہلے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کام کریں، یہ کام کریں، نہیں، ہر شخص۔ آپ کے پاس اس وقت موبائل فون آ چکا ہے، اینڈرائڈ فون آ چکا ہے، بہت سارے نوجوانوں کے پاس، بلکہ ہر نوجوان کے پاس اس وقت اینڈرائڈ فونز ہیں۔ تو آپ اسے لے کے وہاں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ووٹر ہیلپ لائن کا ایپ۔ اس میں آپ سارے آپشنز ہیں، داخل کرنا ہو یا آپ نے اپنے نام کو درست کرنا ہو یا اپنے نام کو چینج کرنا ہو، تو آپ یہ سارے کام انجام دیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کی یہاں حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، کبھی یہاں اس مسجد کو شاید آپ نے ابھی سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، یہ وجیا نگر RPC لے آؤٹ، وہاں ایک مسجد قباء ہے۔ اس مسجد میں بیچ میں سے BBMP کے راستے کی نکالنے کی گزارش ہو رہی ہے۔ ارے پوری مسجد کو خرید کے انہوں نے مسجد بنانے کی فکر فرمائی ہے، کوئی ضبط کر کے نہیں، چھین کے نہیں، زبردستی لے کے نہیں، زمین خرید کے انہوں نے مسجد بنانے کی فکر فرمائی ہے۔ اب یہ آپس میں ذرا سمجھ کے جائے، دو سائٹ ہیں۔ پہلے مسجد والوں نے ایک سائٹ خریدا تھا، اس کے بعد یہ پیچھے کی سائٹ میں 3 یا 4 مکان تھے، وہاں جانے کے لیے یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایک راستہ چھوڑ لیا۔ اس میں بھی گھر تھے، اس میں بھی گھر تھے، بیچ میں 2 سائڈ والوں نے راستہ چھوڑ لیا۔ اب یہ مسجد والوں نے خریدا اس جگہ کو 13 نمبر کو۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ راستہ ہمارے لیے چاہیے، 15 نمبر کی سائٹ اس سے لگی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رکھ لو، ہم اس پہ مسجد بنا لیتے ہیں، ادھر سے راستہ۔ اب جب 15 نمبر بھی خرید لیا تو راستہ بھی خود بخود آ گیا، اس لیے کہ یہ BBMP کا راستہ نہیں ہے، یہ آپس میں 2 سائٹ والوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے بنایا گیا راستہ تھا۔ اب 15 نمبر سائٹ خرید لیے تو یہ راستہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ جو شرارت کرنے والے ہیں، فرقہ پرست کی ذہنیت رکھنے والے ہیں، اب وہ ڈیڈ میں لکھا دیا گیا تھا جو چک بندی ہوتی ہے، وہاں پہ 5x45 یہ فٹ پاتھ ہے، چلنے کا راستہ ہے، تو اسے نکال کے BBMP کے راستے کو ثابت کرنے کی کوشش کر کے فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فرقہ واریت، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں اس وقت عروج پہ ہیں، یہ کرتے رہیں گے، یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مسلکوں میں بٹے بغیر کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمان ایک ہو جائیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، دشمن جتنی بھی سازش کر لے، میرا رب ہر ایک مسلمان کی حفاظت کرے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور ان باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین با تمکین، اللہ کا شکر ہے کہ مسجد کی اور اسی طرح جو مدرسہ ہے اس مدرسے کی ضرورتوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اور یہاں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جی ہاں، بہت سارے وہ چھوٹے موٹے تاجر جو راستوں پہ رکھ کے تجارت کرتے ہیں وہ بھی بن مٹھیاں لا کے ڈالتے ہیں نیت کر کے کہ میری اتنی تجارت ہو تو اتنی رقم میں اللہ کے گھر کے لیے ڈالتا ہوں۔ کوئی نام نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نمود نہیں، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بڑے جذبے سے لا کے ڈالتے ہیں۔ اللہ ان تمام ہمارے بھائیوں کے جذبوں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔